السلام علیکم. آج میں ایک انتہائی سینسٹیو موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور پیشگی معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ایک ہمارے لیے آنریبل جج مسٹر جسٹس قاضی امین صاحب نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے سوشل میڈیا پر عدلیہ، فوج، حکومت کی تضحیک کے بارے میں اور حد تک امیز مواد کے بارے میں کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ان اداروں کی تضحیک کرتا ہے اور انسلٹنگ مواد جو اپلوڈ کر دیتا ہے. کوئی اس کا پی ٹی آئی یا پیمرا اس کا کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ملک میں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا سپریم ادارہ ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے دل و دماغ میں جو رسپیکٹ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ اور عدلیہ کی ہے. اب یہ رسپیکٹ جو ہے وہ قائم رکھنا، یہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ کا کام ہے. ہماری عدلیہ اپنی رسپیکٹ کو عوام کے دلوں میں بڑھا بھی سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے، اور عوام کے دل و دماغ میں اگر آپ کے فیصلے بولیں گے اور انصاف جو ہے اس کی عملداری ہوگی تو یقیناً عوام ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر انہیں انصاف ملے گا تو وہ آپ کی ہر جگہ ہر محفل میں آپ کی عزت اور آپ کا احترام کریں گے. آج آپ ملک کے طول و عرض میں آپ کہیں دیہات میں چلے جائیں، وہاں ڈسکس کر لیں، یا کسی شہر میں پڑھے لکھے طبقے سے ڈسکس کر لیں، جو ایک مرتبہ عدالت میں چلا گیا اس کا دل و دماغ انصاف کے پیرامیٹرز اور انصاف کے جو ہمارے ملک میں نظام ہے اس کے بارے میں کیا ڈسکس کرتا ہے محفلوں میں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ کسی بھی ملک کے نظام عدل میں اس وقت یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے جب جج صاحبان کو اپنی عزت، اپنی ناموس کے لیے سٹیٹمنٹ دینا پڑے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جج نہیں بولتا بلکہ جج کے فیصلے بولتے ہیں. اور آج ملک کے طول و عرض میں آپ ان پڑھ لوگوں سے ڈسکس کر لیں یا پڑھے لکھوں سے، ہمارا واحد امید کا سہارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہا. میں ان پڑھ لوگوں سے پڑھے لکھے لوگوں کی بات اور مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور بہت احترام ہے، میں معذرت کے ساتھ، یہ انتہائی سینسٹیو ہے اور ممکن ہے کہ مجھے میں اپنے الفاظ بڑے کیلکولیٹ کر کے بول رہا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان سابقہ جو مختلف ادوار میں اپنی سٹیٹمنٹس دیتے رہے، میں ان کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے ہمارے اعلیٰ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدلیہ کے جج صاحبان جب وکلا بار کو خطاب کرتے ہیں یا کہیں بھی کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام عدل ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اور جب ہمارے جج صاحبان 60 سال بعد دیوانی کیسز کا فیصلہ دیتے ہیں تو وہ فیصلے میں لکھتے ہیں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے نظام عدل میں 3 نسلیں برباد ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر ہم اپنے نظام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا نظام عدل وہی ہے، اس میں تبدیلیاں ناگزیر کہی جاتی ہیں، ہمارے جج صاحبان سے کہی جاتی ہیں، لیکن ہمارے جج صاحبان بھی حکومتی معاونت سے اس قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ایک دیوانی کیس ہوتا ہے، ایک زمین کا جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے پر 2 خاندان عدلیہ میں جاتے ہیں اور 20 سال بعد دونوں خاندانوں کے 5 مرڈر کیس بھی ایک دوسرے پر ہوئے ہوتے ہیں. جب انہیں انصاف نہیں مل رہا ہوتا وہ ان کی عورتیں قتل کر دیتے ہیں، ان کے بچے قتل کر دیتے ہیں، ان کے بوڑھے قتل کر دیتے ہیں، جوان قتل کر دیتے ہیں. ایک دیوانی مقدمے سے درجنوں کرمنل کیسز جو ہیں وہ تھانے کچہری میں چلنے لگ جاتے ہیں. اور اگر یہ انصاف ہو جاتا تو وہ قتل بچائے جا سکتے تھے، وہ اموات بچائی جا سکتی تھی جو ناحق مارے گئے صرف اس لیے کہ انصاف نہیں مل رہا تھا، اور وہ فرسٹریشن میں خود بندوق لے کے انصاف لینے کے لیے نکلے. ہمارے ہاں ایک قتل ہوتا ہے کسی جھگڑے پر، اس کے بعد اس مقدمے کی آڑ میں درجنوں قتل ہو جاتے ہیں دونوں طرف. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف لینے جب تھانے کچہری جاتے ہیں تو وہ فرسٹریشن میں انہیں دکھائی دیتا ہے کہ انہیں انصاف نہیں مل سکتا تو وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں. وہ ان کا
بدلے میں مارتے ہیں، وہ پھر ان کے بدلے میں مارتے ہیں، وہ پھر ان کے، اور یہ سلسلہ 60 سال تک جاری رہتا ہے۔ کوئی ایک ایگزامپل نہیں ہے عزت مآب جج صاحب، بے شمار درجنوں سینکڑوں ایگزامپلز ہیں آپ کے کورٹس میں یہ معاملات بھرے پڑے کہ لوگ انصاف لینے کے لیے خود بندوقیں اٹھاتے ہیں اور فرسٹریشن میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اور اگر آپ کی عزت اور آپ کی ناموس سوشل میڈیا کو بند کرنے سے بڑھتی ہے عوام کی نظر میں، تو اسے بالکل بند کر دیا جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تمام سوشل میڈیا، یوٹیوب سمیت بند کر دیا جائے، لیکن عوام کے دلوں اور دماغ میں جو آپ کی عزت اور وقار اور مقام آپ نے بلڈ کرنا، وہ اپنے فیصلوں سے کرنا۔ عوام کو آپ سستا اور وقت پر انصاف دیں گے تو عوام آپ کے گیت گائے گی، اور جو آپ کے لوور کورٹس میں ہو رہا ہے وہ آپ سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ معاملات کو سدھار سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ نظام عدل کو بدل سکے۔ عوام کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ آپ عوام کو سوشل میڈیا کو بند کر کے آپ ان کی زبان اور ان کے ذہن کو اور ان کے کانوں کو بند نہیں کر سکتے، آپ ان کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی آنکھیں ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ ان کے کانوں میں صحیح آواز ڈال سکتے ہیں، آپ ان کی زبان آپ کی تعریفوں کے لیے کھول سکتے ہیں، اگر آپ انصاف کی پاسداری کریں اور لوگوں کو وقت پر انصاف دیں۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بڑی مشہور کوٹ ہے ونسٹن چرچل کی، وہ یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں سخت وقت تھا برطانیہ پر اور وزیر دفاع نے کہا کہ جی لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار جائیں گے، تو ونسٹن چرچل نے سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے ملک میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا جی انصاف مل رہا ہے۔ تو جس پر ونسٹن چرچل نے تاریخی فکرہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملک میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے تو پھر ہمارے ملک کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، اور واقعی وہ نہیں کر سکا۔ تو میں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ، انتہائی کہہ لیں کہ یہ گزارش ہے میری آپ سے کہ انصاف کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ عوام کے دل و دماغ میں اگر اپنی عزت اور اپنا رتبہ اور اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو انصاف مہیا کریں اور عام لوگوں کو کریں۔ ہمارے ملک میں انصاف ایک طرح کا نہیں ہے، انصاف 5-6 طرز کا ہے۔ اشرافیہ کا انصاف اور ہے، حکمرانوں کا انصاف اور ہے، طاقتور طبقے اور پیسے والے کا انصاف اور ہے، اور جو میڈیا ٹائکون ہے یا میڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے انصاف اور ہے، اور عام عوام کے لیے انصاف اور ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ انصاف کا ایک پیرامیٹر آپ کے ہاتھ میں ایک ہی پیرامیٹر ہو سکتا ہے۔ قانون کے جو پتلا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کو اپنے سامنے وہ اس لیے بندی ہوتی ہے کہ اسے یہ نہیں دکھائی دینا چاہیے کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس کے سامنے کون سا پارٹی اثر و رسوخ والی ہے، کون سی غریب اور متوسط طبقے سے ہے۔ لیکن کیا اس پٹی کے اندر سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ نیب کا جو وکیل ہے وہ بیچارہ 2 لاکھ روپے کا ہے وکیل اور عام سا وکیل ہے، اور اس کے سامنے جو مافیا کا وکیل ہے وہ 5 کروڑ یا 10 کروڑ کا لے کے آتا ہے پیکج اور اپنا فیس لیتا ہے اور وہ آپ سے سٹے لے لیتا ہے؟ اور ہزاروں مثال آپ کے کورٹس میں ہے کہ 5-5 4-4 سال سٹے آرڈر پر مافیاز نے اپنے مفادات پر کھیلا اور عوام پہ ستیر ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ اپنا رتبہ، اپنا مقام، اپنی عزت عوام کے دلوں اور دماغ میں منہ کو بند کر کے یا کانوں کو بند کر کے نہیں بڑھا سکتے۔ آپ اپنے فیصلے اچھے کر کے اور اپنی عزت اور وقار کے لیے عوام کو ریلیف دے کر اور وقت پر ریلیف دے کے آپ اپنی عزت اور اپنا مقام بحال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا نازک لمحہ ہے جب ہماری سپریم کورٹ کے ایک انتہائی معزز جج یہ کہیں کہ عدلیہ کی تضحیق ہو رہی ہے، یہ منہ سے کہیں، ان کے فیصلوں سے ان کی عزت ہونی چاہیے، منہ سے کہنا نہ پڑے۔ بہت شکریہ۔